پاک ڈنا مانسیرا نہ یہ صرف ایک جگہ ہے، نہ صرف ایک منظر، یہ ایک احساس ہے جو لفظوں میں مکمل نہیں اترتا۔ یہاں ہوا بھی کہانیاں سناتی ہے، درخت سرگوشیوں میں راز چھپاتے ہیں اور خاموشی میں ایک عجیب سا سر بستا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر ہم انتظار کرتے ہیں، بارش نہیں رکتی۔ بالآخر بارش میں بہت کمی ہو جاتی ہے، لیکن ہوا بہت تیز ہے اور ہمیں سردی بہت زیادہ لگی ہے، کیونکہ میں نے جو کپڑے پہنے تھے وہ گرمی کے لحاظ سے تھے، لیکن ابھی یہاں سردی کی شدت بہت زیادہ ہو گئی، لیکن ہم نے ہمت کر لی ہے انشاءاللہ اور بڑھتے جا رہے ہیں ڈنے کی طرف، اور وہ بھی پاک ڈنا۔ ہم گھنے جنگل کے بیچوں بیچ پاک ڈنے کی طرف رواں تھے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، جیسے آسمان زمین سے بچھڑنے کا غم منا رہا ہو۔ تیز ہوا درختوں کو جھکا جھکا کر ہمارے حوصلے آزما رہی تھی اور سردی کی کاٹتی ہوئی لہر جسم میں سوئیاں چبو رہی تھی۔ وقت کی کمی نے قدموں کو بے اختیار تیز کر دیا تھا۔ کیچڑ میں دنستے جوتے، بھیگے کپڑوں کا بوجھ اور سانسوں کی تیزی سب مل کر ایک عجیب سی مشقت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر قدم جیسے ایک جنگ تھا، مگر ارادہ فولاد کی طرح مضبوط۔ ہم رکے نہیں، بس بڑھتے گئے۔ اس لمحے ہمیں احساس ہوا کہ اصل طاقت جسم میں نہیں، عزم میں ہوتی ہے۔ یہی وہ سفر تھا جہاں تکن بھی ہار گئی اور ہمت جیت گئی۔ دھوپ ہو گئی ماشاءاللہ، اور یقین مانیے جو چس آیا نا، جو چس، اس کا کیا کہوں آپ کو بھائی۔ مشکل ہمارے لیے یہ بھی کھڑی ہوتی ہے کہ راستہ ہم سے غلط ہو جاتا ہے۔ اب ہم جائیں کدھر جائیں تو نہیں مل رہا ہے، لیکن ہم ویسے ہی جو ہے روا دوا ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم بالکل ڈنے کے قریب ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ اوپر ڈنا ہے اور بالکل ہاتھ لگ رہا ہے منا، ہاں بالکل ہاتھ، ماشاءاللہ مزے ہی مزے ہے۔ ابھی بھی کافی راستہ ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو خاکی سے ہیں محترم۔ یہ بھائی ہمارے دو تار کے ہیں۔ کون سے والا؟ یہ نام عبد عبد الکفیل، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ ہم آ گئے عبد الکفیل صاحب کا بیٹا کے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے زبردست بیٹا کے ہیں ماشاءاللہ، بالکل دیسی ماحول آپ کو یہاں ملے گا۔ نہیں جی۔ اور پھر ہم آتے ہیں عبد الکفیل صاحب کی چھت پر اور ڈرون کو فضا میں بلند کرتے ہیں، اور جیسے ہی منظر اوپر سے کھلتا ہے تو پاک ڈنا اپنی پوری شان کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ سبز پہاڑ، بارش سے دھلی زمین اور فطرت کی وہ بے مثال خوبصورتی کہ آنکھیں ٹھہر جائے۔ یہ منظر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ قدرت نے جیسے یہاں ساری نفاست سجا دی ہو، مگر اس حسن کے پیچھے ایک تلخ حقیقت بھی سانس لے رہی ہے۔ یہی علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے، نہ بجلی کی روشنی، نہ صاف پانی کی آسان فراہمی۔ پانی آج بھی گدھوں اور گھوڑوں پر لایا جاتا ہے، جیسے وقت یہاں تم گیا ہو۔ سڑکیں ناپید، راستے کچے اور زندگی دشوار۔ سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کے سیاسی نمائندے جیسے اس حسن سے بے خبر ہے یا شاید بے حس۔ نہ کوئی ترقی، نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی آواز۔ یہ تضاد دل کو چیر دیتا ہے، ایک طرف قدرت کی بے مثال خوبصورتی، دوسری طرف انسانی محرومی کی انتہا۔ عبد الکفیل بھائی کے دسترخوان پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ یہ ساگ ہے ماشاءاللہ، زبردست قسم کا، مکئی کی روٹی ہے، اور واہ جی سبحان اللہ، کڑی ہے، اور یہ دیکھے پیاز دیکھے، اور وہ مولانا صاحب ہے، اور یہ ہمارے جو ہے عثمان بھائی ہے، اور یہ زہیب شاہ صاحب ہے، اور یقین مانیے اس تھکاوٹ کے بعد یہ دیسی کھانا ہو
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساگ ہم نے کھایا, چائے بھی زبردست قسم کی پی لی ہے. اور آج کا جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہم نے نماز ابھی تک نہیں پڑھی. 3:30 بجے ہو گئے ہیں. یہاں اوپر ایک مسجد ہے ماشاءاللہ, وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. پہلے جو ہے پیٹ کا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے عبدالکفیل بھائی کو خوش رکھے, آباد رکھے, جنہوں نے بہت ہی جو ہے ہمارے اوپر احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے. اب یہاں سے ہم انشاءاللہ اوپر کی طرف نکلیں گے, اس ٹاپ کی طرف, اور وہاں سے آپ کو مکمل نظارے کروائیں گے. پہنچ چکے ہیں, یہ مسجد ہے اور یہاں بھی ہم نماز پڑھیں گے. ماشاءاللہ بہترین نظارے ہیں یہاں سے, زبردست قسم کے. نماز پڑھنے کے بعد ابھی ہم جو ہے ٹاپ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ آپ کو مکمل خوبصورتی یہاں کی دکھا سکے, اور یہاں اس علاقے کے مکمل نظارے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکے. اس لیے اس کے لیے ہم روانہ ہوئے. ارے بھائی صاحب, جیسے ہی ہم ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں پاک ڈنا ٹاپ کی ایسی خوبصورتی جو لفظوں میں مکمل بیان نہیں ہو سکتی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان خود کو بادلوں کے قریب اور دنیا کی ہلچل سے بہت دور محسوس کرتا ہے. ٹاپ پر قدم رکھتے ہی ہر طرف سبز ہی سبزہ اور ٹھنڈی ہواؤں کا لمس. یہاں سے نظر دوڑائے تو ایک نہیں بلکہ 3 حسین علاقوں کے نظارے بیک وقت دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. پکھل کی وادی اپنی سادگی اور سکون کے ساتھ دل کو ٹہرا دیتی ہے, جیسے فطرت نے وہاں خاموشی میں حسن چھپا رکھا ہو. اگرور اپنی وسعت اور ہریالی کے ساتھ شان قدرت کے جیتا جاگتا منظر پیش کرتا ہے, جہاں ہر پہاڑ اور ہر میدان رب کی ثنائی کی تعریف کرتا دکھائی دیتا ہے. اور بٹل کی خوبصورتی تو جیسے پہاڑوں کے درمیان بس ایک خواب کی مانند ہے. پاکڈنا ٹاپ پر کھڑے ہو کر جب یہ سب مناظر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب کائنات کی بے مثال قدرت کا کرشمہ ہے. ہوا کا ہر جھونکا, سبزہ کا ہر رنگ اور دور پھیلے پہاڑ آل ایک ہی بات کہتے ہیں, بے شک اللہ ہر چیز کا خالق اور بہترین مصور ہے. یہ صرف ایک جگہ نہیں, یہ ایک احساس ہے, ایک ایسا لمحہ جہاں انسان دنیا کو بھول کر اپنے رب کی قدرت میں کھو جاتا ہے. آج کی ویڈیو یہی تک. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.